بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دونوں ممالک مسائل کے حل کے لیے کسی فارمولے پر نہیں پہنچ پا رہے۔ طالبان حکومت ٹی ٹی پی کی بھرپور سپورٹ کر رہی ہے اور اس نے ٹی ٹی پی کو اپنے ملک میں محفوظ پناہ گاہیں دے رکھی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کے امکانات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں 31 دسمبر اور 2 جنوری کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا۔ اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزراء سمیت آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نیول چیف، ایئر فورس کے سربراہ، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے سربراہ، ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی سلامتی اور دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے انتہائی اہم فیصلے بھی کیے گئے اور دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی نے افغانستان کے حکمرانوں سے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان سے فرار ہونے والے دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بننے سے روکیں اور ان کی سرپرستی ختم کریں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے ملک کے اندر سرگرم دہشت گرد گروہوں کو پوری طاقت سے کچلنے کے عزم کو بھی دہرایا ہے۔ ناظرین، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے غیر معمولی سخت الفاظ پر مشتمل بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور پاکستانی سرزمین کے ایک ایک انچ پر ریاست کی مکمل رٹ برقرار رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں ملک میں معاشی استحکام کے لیے حکومت کے روڈ میپ کی بھی توثیق کی گئی۔ یاد رہے کہ مذکورہ اجلاس دہشت گرد حملوں میں اضافے اور بڑھتے ہوئے معاشی بحران سے متعلق صورتحال اور اقدامات پر غور کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ حالیہ دنوں میں ہونے والے زیادہ تر حملے کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے کیے ہیں۔ اجلاس میں طالبان فورسز کے ساتھ سرحدی تنازعات میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ کسی بھی ملک کو دہشت گردوں کے لیے کوئی پناہ گاہ یا سہولت فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پاکستان اس حوالے سے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا اور پاکستان کے ہر کونے میں ریاست کی مکمل عملداری قائم کی جائے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی نے سیکورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات پر بھی اتفاق کیا۔ اطلاعات ہیں کہ ملک میں اس وقت امن و امان کی سنگین صورتحال کی وجہ سے کئی اہم ممالک نے تشویش کا اظہار ظاہر کیا ہے اور یہاں مقیم اپنے شہریوں کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان کے لیے نہایت پریشان کن بات ہے کیونکہ یہ پیغام عالمی سطح پر گیا کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اجلاس کے بعد سامنے آنے والا اہم ترین اقدام ہمسائے ملک افغانستان کو کالعدم ٹی ٹی پی کی ہر طرح کی حمایت ختم کرنے کے لیے واضح اور دو ٹوک پیغام تھا۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ کسی بھی ملک کو دہشت گردوں کے لیے کوئی پناہ گاہ یا سہولت فراہم کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی اور پاکستان اس حوالے سے اپنے شہریوں کی حفاظت کے تمام حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں کہا گیا کہ دہشت گردوں اور دہشت گردی سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ پاکستان کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا اور پاکستان اپنی ریاست کے اندر عملداری کو یقینی بنائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی جانب سے افغان حکومت کو یہ واضح اور دو ٹوک پیغام کالعدم ٹی ٹی پی اور دونوں ممالک کے درمیان سرحدی معاملات پر بڑھتی کشیدگی اور لفظی جنگ کے دوران بھیجا گیا ہے۔
اس سلسلے میں اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ گزشتہ شب امریکہ نے پاکستان کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کے حالیہ اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے لیے کیے گئے فیصلوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب 2 روز قبل قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر فیصلوں کے لیے ملک کے اعلیٰ ترین سول ملٹری فورم NSC نے پاکستان کے خلاف سرگرم دہشت گرد گروہوں کو کچلنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ منگل کے روز ہونے والی ایک پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ قومی سلامتی کمیٹی کے حالیہ بیان سے آگاہ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں نیڈ پرائس نے کہا کہ دہشت گردانہ حملوں سے پاکستانی عوام کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کو اپنے اس عزم اور وعدے کو نبھانا چاہیے جو انہوں نے کیا تھا کہ ان کی سرزمین کو کبھی بھی عالمی دہشت گرد حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عزم ان بنیادی وعدوں میں سے ہے جنہیں طالبان آج تک پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں یا جنہیں وہ پورا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جی ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانیوں کے بعد ملک میں امن بحال کیا تھا، سوات پر سے TTP کا قبضہ ختم کر دیا تھا، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آرمی پبلک اسکول کے سینکڑوں بچوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، لیکن عمران خان کی PTI نے ساری قربانیاں خاک میں ملا دیں اور TTP کو KP میں دوبارہ پھلنے پھولنے کا موقع دیا، جس کی وجہ سے ملک میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان جو دراصل طالبان خان ہیں، انہوں نے TTP کو پورے KP میں سہولت فراہم کی۔ TTP آج پورے KP میں بھتے لے رہی ہے اور دہشت گردی میں بھرپور ملوث ہے، یہاں تک کہ صوبائی وزراء اور رکن اسمبلی بھی بھتہ دینے پر مجبور ہیں، لیکن صوبائی حکومت خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM کی حکومت ایک مرتبہ پھر KP سمیت ملک بھر سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کا ان کیمرہ اجلاس چیئرمین محسن داوڑ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینا ربانی کھر نے کہا ہے کہ افغانستان کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کی سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزارت خارجہ اور داخلہ کے حکام نے شرکت کی۔ شرکا کو وزیر مملکت ہینا ربانی کھر نے اپنے دورہ افغانستان پر بریفنگ بھی دی۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ افغانستان سے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے، تاہم پاکستان پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کا خواہ ہے۔ ہینا ربانی کھر نے مزید کہا کہ افغان حکام پر واضح کیا گیا ہے کہ ہمارے خلاف کالعدم TTP کی کاروائیاں بند ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دورے کے دوران افغان حکام نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی، لیکن ناظرین، افغان حکومت نے اپنے عہد سے روگردانی کی اور اب وہ TTP کو بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہی ہے۔ درِ اصلاح خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا سے کسی بھی رکن اسمبلی نے کسی کو بھتہ نہیں دیا۔ پشاور سے جاری کیے گئے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کا کہنا ہے کہ دہشت گرد بھتے سے نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے مضبوط ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ بیرسٹر سیف اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کی نوکری کر رہے ہیں،
تو وہ ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات کسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی بیرسٹر سیف ہیں کہ جو ماضی میں ایم کیو ایم کی طرف سے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں ایم کیو ایم اور کہاں کے پی کے کی حکومت، یعنی موصوف کو جہاں زیادہ فائدہ دکھائی دیتا ہے ان کا جھکاؤ اسی طرف ہو جاتا ہے۔ اب جب سے وہ ایم کیو ایم کی سینیٹرشپ سے فارغ ہوئے تھے تو وہ سیاسی بے روزگاری کی زندگی گزار رہے تھے اور پورے پاکستان میں مارے پھر رہے تھے، لیکن پھر اچانک ان قوتوں نے ہی انہیں دوسری نوکری دلوا دی جنہوں نے انہیں ایم کیو ایم کا سینیٹر بنوایا تھا۔ لہذا یہ طے ہے کہ بیرسٹر سیف جیسے لوگ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر گزرنے اور اپنے باسز کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی بیان جاری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے بدترین حالات ہیں۔ تاجر و صنعت کار، عوام اور یہاں تک کہ منتخب نمائندے بھی بھتے کی پرچیوں کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، اور تاجر اور صنعت کار تو اپنا کاروبار اسلام آباد یا پھر دیگر صوبوں میں منتقل کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ خود وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان صوبے کے حالات کی وجہ سے اپنے آبائی علاقے اور حلقہ انتخاب میں جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ طالبان کے پی کے تقریباً تمام علاقوں میں ایک مرتبہ پھر سرایت کر چکے ہیں اور وہ پورے صوبے میں دن دناتے پھر رہے ہیں۔ کے پی میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جبکہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بھی ایک خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پولیس اہلکاروں کی جافشانی کی وجہ سے حملہ آور اپنے ہدف پر پہنچنے میں ناکام رہا تھا اور اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد پورے ملک میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ گئے ہیں، اور اسی لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردوں کے خلاف کے پی سمیت ملک بھر میں بھرپور کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور ملک بھر میں تمام لوگوں کو دہشت گردی سے محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔